गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को फातिमा, मैं और मेरी टीम कहेंगे वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। भाई मेरा तो इसलिए भी फातिमा बहुत ज्यादा मुस्कुराता हुआ गुजरेगा कि मेरे जहन में एक बहुत बड़े तो नहीं, बहुत ज्यादा सवाल है। अच्छा, कि मैं ये डिजिटल दुनिया में जाके क्या करूं? इंस्टाग्राम पे वो लगाओ तो वो हो जाता है, वो लगाओ तो वो हो जाता है, मेंशन कैसे करते हैं, तो स्टोरी कैसे? नहीं, स्टोरी ना लगाएं। चीजें सही ठीक होती हैं, गलत हम ज्यादा कर जाते हैं। रील्स लगाएं, रील्स ना लगाएं तो वो जनाब वो जो रील्स की ये सारे सवाल मुझ जैसे गारों में पैदा होने वाले इंसान के लिए बहुत दुश्वार हैं। इसलिए हमने बुलवाया है आज फहद मलिक को, जो कि हमारे सोशल मीडिया के गुरु हैं, और आप भी इनसे सवाल कर सकते हैं। और ये फातिमा आपको बताएंगी कि इनसे आप सवाल कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फहद मलिक से सवाल करने के लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि आप लोगों ने अपना जो है हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का, वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जो हमें तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन फहद जब आते हैं तो वो उनको हमें इतने आराम से, इतने आसान तरीके से हल कर देते हैं कि हम कहते हैं यार ये तो कोई मसला ही नहीं था, हम क्यों इतने परेशान हो रहे थे। तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे जो है अपना जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो ट्विटर का है, चाहे वो फेसबुक का है या इंस्टाग्राम का है। वैसे आजकल इंस्टाग्राम काफ़ी इन है क्योंकि उसकी रील्स का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप लोग ये सारे अपने मसाइल जो है फहद मलिक से डिस्कस कर सकते हैं। खाली जो दूरी है वो एक व्हाट्सएप की मैसेज की दूरी है, वो आप हमें मैसेज करें ताकि आप लोगों के मसले हल हो जाए। लेकिन आपको हमने बताना है कि ये दूरी कम ऐसे हो सकती है कि आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर बताएंगे, इसलिए कि आमना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं, कहती हैं सवाल तो बहुत अच्छा है, नहीं दूंगी, सवाल आप तक नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी वजह यह है कि इस सवाल में भेजने वाले का नाम नहीं है, तो अपना नाम और जगह का नाम जरूर बतलाइए। और फहद आज हमारे साथ अभी कुछ ही देर में मौजूद होंगे। आपको पता है उनकी तैयारी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा? वो मेकअप रूम में आके कहते हैं बाल इधर से, कॉलर इधर से, ये कमीज मेरी ठीक है कि नहीं, ये जैकेट यूं रखूं कि यूं रखूं। हम कहते हैं भैया अपने काम पे तवज्जो दो, वो कहता है वो काम मुझे आता है, ये जो काम है इसके बारे में मशवरा दे। तो फहद मलिक इस वक्त मेकअप रूम में पहुंच चुके हैं और तैयार हो रहे हैं आपके लिए। लेकिन इसके अलावा आपको हम बताते चलें कि इस वक्त क्रिकेट जो है वो अपने उरूज पे है, और क्रिकेट के हवाले से अब्दुल्ला आज आपको पता है कि मुख्तलिफ टीम्स के स्टार प्लेयर्स की, इंडिस्पेंसिबल प्लेयर्स की प्रोफाइल लेके आते हैं, और आज वो फीचर करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों को, और उनमें से किसी एक स्टार प्लेयर को। और आपको पता है कि अब्दुल्ला मेरे फेवरेट कॉलीग्स में से हैं और बहुत मजे की रिसर्च करके आते हैं। तो आज लेट्स सी कि अफगानिस्तान से वो किसको पिक करते हैं, बांग्लादेश से किसको पिक करते हैं, या न्यूजीलैंड से किसको, और बांग्लादेश से किसको। बिल्कुल। और पता है इसका सबसे एक मेन जो फायदा होगा तौसीक, वो ये हो जाएगा कि जिस तरह मेरा इंटरेस्ट हमेशा क्रिकेट में अपनी पाकिस्तानी टीम और क्रिकेटर्स की तरफ ही होता था, इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि मुझ जैसे और भी बहुत सारे जो लोग जो क्रिकेट में अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे भाई, हमारे फादर्स या कोई भी घर के जो मेल मेम्बर्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी हैं या बच्चियाँ आने वाली जो क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो हमारा भी जो है ना ज़रा थोड़ा बहुत अब उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है अब्दुल्ला जैसे बच्चों की वजह से। लेकिन इसके अलावा हम आज राइजिंग पाकिस्तान में आप सब लोगों को लेके जाएंगे कराची में शाहरुख नदीम हमारा वेट कर रहे हैं। देखते हैं आज हमें वो कौन सी दो कुतुब हैं जो सजेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इसके अलावा अयाब अहमद हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि डिजिटल मीडिया क्या है जी, डिजिटल मीडिया एंड पीआर कंसल्टेंट हैं। तो मुझे लगता है सुन के ना मुझे अपनी कम इल्मी और जहालत का बहुत ज्यादा एहसास होने लगता है कि हमें तो पता ही नहीं, इनके लफ्जों के मतलब हमें नहीं आते, लेकिन ये काम लोग बड़ा ठीक कर रहे होते हैं ना। तो जनाब अयाब आएंगे, इज अ यंग बॉय, और बहुत कम उम्र में उन्होंने बड़े बड़े जनाब कमाल कर दिए हैं। और डिजिटल मीडिया कंसल्टेंसी के हवाले से या पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, एक आम जिंदगी के अंदर, चाहे आप एक बैंकर हैं, चाहे आप एक शेफ हैं, आप एक बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, पब्लिक रिलेशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल मीडिया और पीआर के हवाले से ये हमें ब्रीफ करेंगे। और पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उस हवाले से इनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक नज़रिया है, एक जाविया है। तो अयाब अहमद आएंगे, और जब आप उनको देखेंगे आप कहेंगे ये है अयाब अहमद, ये तो जुम्मा 8 दिन कल का बच्चा है,
نہیں جناب، آج کل کے بچے، آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں پاکستان کی آگے جو باغ ڈور سنبھالیں گے، جن پہ ہمیں ٹرسٹ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری نسل سے بہتر یہ نسل ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گی، اور اسی طرح کے نوجوانوں کو، خواتین کو، حضرات کو ہم فیچر کرتے رہتے ہیں رائزنگ پاکستان میں. ایاب بھی ان میں سے ایک ہے اور ان کا سیگمنٹ میں بہت زیادہ لک فارورڈ کر رہا ہوں. جی بالکل، میرے بہت سارے کویشچنز ہیں جو میں نے ایاب سے پوچھنا ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بھی ہوگا بہت ساری چیزیں. اچھا، آپ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں ایاب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے جو ملینز آف ڈالرز میرے اکاؤنٹ میں ہیں وہ میں کیسے پاکستان میں انویسٹ کروں؟ آ ہی نہ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پی آر کنسلٹنسی ہم بہت سننے میں آ رہا ہے کہ جی میں پی آر کنسلٹنٹ ہوں، میں یہ کام کرنے والی. تو جو پی آر کنسلٹنٹ بچے بننا چاہتے ہیں ان کا سکوپ کتنا ہے، اور ایسے کون سے سٹیپس ہیں یا ایسی کون سی کورسز ہیں جو ان کو اپنے لیے سلیکٹ کر لینے چاہیے؟ ایبسولوٹلی. تو یہ ہے سب آج کا رائزنگ پاکستان جو میں، فاطمہ اور ہماری ٹیم آپ کے لیے سجا کر لائے ہیں. چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عبداللہ بالکل تیار ہے جناب. کیا عبداللہ؟ او شکر ہے کسی اور نے بھی سردیوں کے کپڑے پہنے ہیں. مطلب 3 دن سے مجھے ایسا کوئی، میں کہتا ہوں مجھ پہ فائرنگ ہو رہی تھی کہ توثیق بھائی کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، انہوں نے جیکٹیں نکال لی ہیں پرانی. عبداللہ جو کہ ایک ینگسٹر ہے، وہ بھی وہ فر والی جیکٹ آج پہن کے آیا ہے. تو ہاں، شکر ہے کوئی اور ہے جس کو میری طرح سردی لگتی. لیٹس ٹیک اے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بنگلہ دیش، افغانستان اور نیوزی لینڈ کو فیچر کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان، اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں عبداللہ. اور دیکھتے ہیں کہ آج عبداللہ نے کس کرکٹر کو چوز کیا ہے افغانستان سے، بنگلہ دیش سے اور نیوزی لینڈ سے، ہے نا؟ جی ہاں بالکل. گڈ مارننگ، السلام علیکم عبداللہ. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. پچھلے ہفتے تمہارا جو سیگمنٹ ہے سپر ڈوپر گیا، بہت زبردست اس کی ریٹنگ آئی، بہت زبردست اس کا فیڈ بیک ملا، اور تم تو مطلب ایک کرکٹ گرو بنتے جا رہے ہو. مجھے لگ رہا ہے آج سے کچھ سال کے بعد تو پی ٹی وی اسپورٹس کے جو ہمارے اینالسٹ کا پینل ہوتا ہے اس پہ تم بیٹھے ہوا کرو. بالکل سر، جو گیم آن ہے شو آتا ہے مجھے بہت پسند ہے نا. آلرائٹ، چلو گیم آن ہے کہ پروڈیوسرز کو اور ٹیم کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے بھی آپ کے لیے ایک اینالسٹ تیار کیا ہے، اس کو بھی ذرا کنسیڈر کیجیے گا 3-4 سال میں بھی اگلے ورلڈ کپ میں. بالکل سر، بالکل. وائی ناٹ. اور اب تو آئی سی سی نے جو اسکیجول نکالا ہے اس حساب سے ہر سال ایک آئی سی سی ایونٹ ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایگزیکٹلی. اچھا جی، کیا سین ہے آج؟ سر آج سین یہ ہے کہ اس کا تھوڑا، اگر میں اس کی بیک سٹوری بتاؤں نا تو میں تھوڑا حیران ہوں. وہ اس وجہ سے کیونکہ پچھلے دنوں انگلینڈ افغانستان کا میچ ہوا اور افغانستان جیت گیا. پھر 1-2 دن پہلے ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ کا میچ ہوا، نیدرلینڈ جیت گیا. تو انڈر ڈاگز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں. تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ میں 2-3 انڈر ڈاگ سٹوریز لے کر آؤں کرکٹ کی. اوکے، جن کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ نہیں کر سکتے یا جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ان علاقوں سے نکل کے یا جس طرح کا انیشلی ان لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا اس سٹارٹ کے ساتھ یہ اس طرح کی پرفارمنسز دیں گے. ویری گڈ. یعنی آج عبداللہ صحیح والی سکسیس سٹوریز لائے ہیں. سکسیس سٹوریز بالکل ایگزیکٹلی. اور میرا خیال ہے کہ عبداللہ کی اگلی 3 کہانیاں سن کے جو کہ افغانستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں اور نیوزی لینڈ سے ہیں، یہ سن کے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں یا آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ارے ہم تو ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم کچھ زندگی میں بڑا نہیں کر سکتے. آج کا عبداللہ کا سیگمنٹ آپ کو یہ ثابت کرے گا کہ when there is a will there is a way. اگر آپ کچھ پیشن کے ساتھ کرنا چاہیں تو رب بھی آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. جی عبداللہ. سر تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. محمد نبی افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ افغان وار کے ٹائم پہ افغانستان میں پیدا ہوئے، لیکن obviously اس ٹائم پہ حالات ایسے تھے، وار ٹون کنٹری تھی افغانستان، کہ ان کو پشاور آنا پڑا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا. اور جب یہ آئے یہاں پر تو انہوں نے یہاں پر اپنی کرکٹ شروع کی. یہاں پہ انہیں پتہ چلا 10 سال کی عمر میں انہوں نے کرکٹ شروع کی اور یہاں پہ انہوں نے چھوٹے لیول پہ، ڈومیسٹک لیولز پہ کرکٹ کھیلنا شروع کی. اور اس کے بعد 2000 میں یہ واپس افغانستان گئے اور افغانستان میں
انہوں نے حالانکہ اتنی اپرچونٹیز نہیں تھیں جتنی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کس علاقے سے ان کا تعلق ہے؟ ان کا افغانستان کے لوغار یا لوراغ الگ الگ پروناؤنسیشنز ہیں، اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، پروونس سے. اور وہاں پہ اتنی اپرچونٹیز نہیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی کرکٹ کو نہیں چھوڑا، ان کا جو پیشن تھا اس کو کنٹینیو کیا. اور آج کی ڈیٹ میں ہی از ون آف دا فائنسٹ آل راؤنڈرز. بہت ہی الگ طرح سے کھیلتے ہیں. ان کی جو آف سپن بالنگ ہے بہت فلائٹ دے کے، ہلکا سا لوپ دے کے بیٹسمین کو ڈیسیو کر کے بالنگ کراتے ہیں. بیٹنگ میں یہ ٹاپ 7 میں کہیں پہ بھی بڑا سٹرونگ بیٹ ہے اس کا، بہت سٹرونگ بیٹ ہے. مڈل آرڈر میں کہیں پہ بھی کھیل سکتے ہیں اور آپ کو میچز جتوا کے دیں گے. اچھا جی، پھر تو ان کی کہانی پہ واپس جاتے ہیں عبداللہ. کہ واپس چلے گئے پشاور سے افغانستان، پشاور اپنے ہوم ٹاؤن. جی، لیکن یہ پاکستان آتے جاتے رہے. پاکستان میں پہلے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوتی تھی، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کسٹمز کی طرف سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی کھیلی ہے. اور پاکستان سے کھیلنے کا بھی چانس تھا لیکن پھر انہیں افغانستان کے جو جونیئر لیول پہ کھیلنے کا موقع ملا. کچھ بنگلہ دیش کے کرکٹ کلب سے بھی کھیلے یہ. اس کے بعد پھر ایم سی سی جو آسٹریلیا کا کلب ہے، ایک میچ میں انہوں نے اس کلب کے اگینسٹ بہت اچھا پرفارم کیا. اچھا. اور وہاں پہ پہلی بار بڑے لیول پہ ان کا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہوا. اور وہاں سے پھر یہ ایم سی سی کا جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام تھا ینگسٹرز کے لیے، اس کا حصہ بنے. وہاں پہ انہوں نے ٹریننگ لی اور اس ٹائم پہ یہ افغانستان کے کی پلیئر بھی ہیں. افغانستان کے پہلے T20 کیپٹن بھی تھے. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ فرینچائز کرکٹ کے اندر he is one of the most expensive players right now. واہ جی واہ، تو محمد نبی کا سین آن ہوا. آپ دیکھیے کیا کہانی ہمیں عبداللہ نے سنائی کہ فاطمہ آپ نے سٹرگل کرنی ہے، آپ نے ہار نہیں مانی ہے نا. اور کس طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے نامساعد حالات جنہیں آپ کہتے ہیں، بالکل ان کے ہونے کے باوجود ایسے علاقے سے ہے جس میں جنگ چل رہی تھی، بار بار فیملی موو ہو رہی ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، اپرچونٹیز نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے ایک بار فیصلہ کر لیا کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے اس کو نہیں چھوڑا ہے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے محنت بھی کی. آپ دیکھو بالکل بالکل کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خالی سوچ لیا یا وہ جتنا اپنے اس پہ اپنی ایج کے مطابق جتنا اچیو کر سکتے تھے وہ کرتے گئے. ایگزیکٹلی. میں اور عبداللہ اور فاطمہ بات کر رہے تھے کہ بہت سٹرونگ بیٹ ہے نبی کا. بالکل سر، لانگ ہینڈل کو یوز کرتے ہیں چھکا مارنے کے لیے، کھل کے کھیلتے ہیں نا، کھل کے کھیلتے ہیں. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا سٹارٹ اتنا تھوڑا مشکل تھا تو اب یہ اپنی زندگی کو پورا کنگ سائز جینا چاہتے ہیں. اسی لیے ان کا جو نک نیم ہے وہ بھی مسٹر پریزیڈنٹ ہے، لوگ انہیں کہتے ہیں. اوکے، ان کا نک ہے مسٹر پریزیڈنٹ. مسٹر پریزیڈنٹ. اوکے، انٹرسٹنگ. اور پی ایس ایل بھی کھیلے. پی ایس ایل میں کوئٹہ کی طرف سے بھی اور کراچی کی طرف سے دونوں کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب یہ پی ایس ایل میں پرفارم کرتے ہیں تو جناب بڑی ان کو سپورٹ ملتی ہے اور بڑا لوگ ان کے لیے شور مچاتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بھائی محمد نبی کی آج ہم نے کہانی آپ کو سنائی کہ کس طرح انہوں نے ایک وار ٹون کنٹری افغانستان میں ایک جنگ کے حالات میں اپنی زندگی شروع کی، اپنا بچپن گزارا اور آج وہ دنیا کے ون آف دا ٹاپ پلیئرز میں سے ہیں اور بہت زیادہ اس ورلڈ کپ میں بھی کھیل رہے ہیں. افغانستان اور انگلینڈ کے میچ میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول کیا تھا انہوں نے. ایگزیکٹلی. اچھا جی، نیکسٹ کون ہے؟ اس کے بعد ہے سر شاکب الحسن، بنگلہ دیش سے. اور یہ بنگلہ دیش کے بہت ہی چھوٹے علاقے میں پیدا ہوئے. کلنا ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے. اور وہاں پہ انٹر ولیج ٹورنامنٹس جو ہوتے تھے وہاں پر انہیں کھلایا جاتا تھا بیسیکلی. وہاں سے انہوں نے کھیلنا شروع کیا اور ان کو ہائر کرتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ان کی شروع کی تصویر ہے جب انہوں نے بالکل اپنی نئی کرکٹ شروع کی تھی، کہ یہ شروع سے بہت اچھے پلیئر تھے. انڈر 17 سے انہوں نے کافی اچھا پرفارم کرنا شروع کیا. لیکن ان کی جو سکسیس کی جو شہرت ہے وہ ان کو اس وجہ سے ملی کہ یہ بنگلہ دیش کی ٹیم کا اس وقت حصہ بنے جب بنگلہ دیش کو اتنا لوگ جانتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. کرکٹ کی دنیا میں لوگ اتنا نہیں جانتے تھے. لیکن انہوں نے وہاں سے انہوں نے اور کچھ اور بنگلہ دیشی پلیئرز نے مل کر جو ریکگنیشن دلائی ہے بنگلہ دیش کو کرکٹ میں، ورلڈ کپس میں تھوڑا اوپر لے کر آئے، آئی سی سی رینکنگز میں تھوڑا اوپر لے کر آئے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے پرفارم کیا اپنے ملک کے لیے. بالنگ میں یہ ایسے آل راؤنڈر ہیں جو آپ کو 5 وکٹیں لے کے دے سکتے ہیں. بیٹسمین یہ ایسے ہیں جو آپ کو بیٹنگ میں سینچری کر کے دے سکتے ہیں. تو ایسا پلیئر جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہے نا.
تو وہ ہر جہاں پہ پرابلم آئے گی وہ لیکن اور ایک ان پہ تھوڑا سا الزام لگتا ہے کہ یہ غصہ بہت جلدی کر جاتے ہیں ایگریسو بہت زیادہ ہیں. ایک دفعہ انہوں نے ایسے امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تھا تو انہوں نے ایسے وکٹیں نکال کے پھینک دی تھی زمین. لیکن میں مانتا ہوں کہ تھوڑا بہت ایگریشن چاہیے ہوتا ہے. میں یہی کہنے لگی تھی اسپورٹس میں تھوڑا سا سنتے ہیں کہ ہونا چاہیے اگلی ٹیم کو ذرا پریشر میں ڈالنے کے لیے نا تھوڑا سا وہ پنگا لینا پڑتا ہے. دہشت سے بندہ جو ہے کیونکہ اسپیشلی یہ جس جگہ سے آ رہے ہیں بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے انہوں نے تو ان کو اس کا مطلب پتا ہے. جو ان کو جو ریوارڈ ہے جو ان کو پرائز ملی ہے وہ واپس اس جگہ جانا نہیں چاہتے, اسی لیے اپنا 100% دیتے ہیں. اور جب آپ 100% دیتے ہیں تو تھوڑا سا پھر غصہ جائز ہے. ایگزیکٹلی. اچھا بھی شاکب الحسن اگین ایک بہت ہی امیزنگ سٹوری ہے. آج ہم ان کھلاڑیوں کو فیچر کر رہے ہیں جنہوں نے بہت ہی نامساعد حالات میں اپنے کریئر کو شروع کیا اور آج وہ دنیا کے ٹاپ کرکٹرز میں سے ہیں. ان کی کہانی آج عبداللہ لے کر آئے ہیں. اچھا جی نیکسٹ کون ہے؟ نیکسٹ ہے سر, اچھا یہ تو ہم نے کچھ ایسے پلیئرز کی بات کی ہے نا جو ایسے حالات جن کی اصل جنگ ان کے حالات سے تھی, لیکن اب ہم ایک ایسے پلیئر کی بات کرتے ہیں جس کی جنگ اپنے آپ سے تھی. ارے واہ, کیونکہ یہ عبداللہ بہت فلسفی ہو گیا ہے نا. کچھ عبداللہ کی باتیں جو ہے نا کرکٹ فلسفی, مائی گاڈ, ٹاکنگ ٹو یور سیلف, فائٹنگ ود یور اون سیلف. یہ تو بڑا تو سین تیرا آن ہو گیا سر, آپ کا اثر پڑ رہا ہے میرے پہ. اچھا, لیکن کیونکہ یہ پیدا ایسے ملک میں ہوئے یہ پلیئر جہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے, اپرچونٹیز ہیں ڈومیسٹک لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ. یہ ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے اور ان کا نام ہے ڈیوان کانوے. اب بہت لوگ کہیں گے یہ تو نیوزی لینڈ سے کھیلتے ہیں, لیکن نہیں, یہ پیدا ساؤتھ افریقہ میں ہوئے تھے. اور ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے اپنی کرکٹ شروع کی ایک بہت ہی ینگ ایج پہ, انڈر 19 لیول سے, لیکن ان کی پرفارمنسز نہیں آ رہی تھیں. بہت عرصے تک انہوں نے ڈومیسٹک لیول پہ کھیلتے رہے, لیکن سیکنڈ ٹیئر پہ تو اچھا پرفارم کرتے تھے, لیکن ٹاپ ٹیئر پہ جب یہ آتے تھے تو وہ پرفارمنسز ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی تھیں ان کی. اسی لیے بہت عرصہ انہوں نے اسٹرگل کیا اپنی فارم کو لے کر, اور ساؤتھ افریقہ کے ڈومیسٹک سرکٹ میں ان کا نام بہت کم لیا جاتا تھا. لیکن 8-9 سال کی اسٹرگل کے بعد انہوں نے پہلی بار جو ان کا ڈومیسٹک سیزن اچھا گیا, انہوں نے رن سکورر بنے, ون آف دا ٹاپ رن سکوررز اس سیزن کے. اور لیکن اس 3 سال اس عرصے میں جو انہوں نے اسٹرگل کیا اس میں ان کو فائنینشیل پرابلمس بھی ہوئے. ان کو انہوں نے کہا کہ بہت لوگوں نے انہیں کہا جاتا تھا کہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے, لیکن یہ کھیلتے رہے. انہوں نے ان کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, ان کو ساتھ نہیں دیا جاتا تھا. اسپیشلی ساؤتھ افریقہ میں ہمیں پتہ ہے کہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے, اور اس کے بعد بھی اگر اپرچونٹی نہ ملے تو بہت ہی آپ کا. نیوزی لینڈ کیسے پہنچے؟ نیوزی لینڈ یہ اس لیے پہنچے کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا, انہوں نے ایک دفعہ اپنی وائف سے بات کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا ساؤتھ افریقہ میں چانس نہیں ہے. تو انہوں نے صرف کرکٹ کو, اپنے پیشن کو کھیلتے پرسو کرنے کے لیے اور کرکٹ کھیلتے رہنے کے لیے اپنا ملک تک چھوڑ دیا. اور نیوزی لینڈ چلے گئے. نیوزی لینڈ جا کے 3 اور سال ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی, ان کے ڈومیسٹک سرکٹ میں پرفارم کیا, اور پھر جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا, گیس واٹ, he scored a double century on his test debut. اوئے ہوئے ہوئے, کیا سٹوری لے کے آئے عبداللہ, تو مزہ آ گیا. یعنی پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اور اس میں پھر ڈبل سینچری کی نیوزی لینڈ کی جانب سے. جی بالکل, انگلینڈ میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جو کہ ہوم آف کرکٹ ہے, وہاں پر ایک طرف انہیں کہا جاتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں انہیں چانسز نہیں مل رہے تھے, لیکن 10-12 سال انہوں نے اپنے آپ کو کھیلتے رہے, ہر طرح کی پرابلم کو, فائنینشیل, ایموشنل, ہر طرح کی پرابلم کو ٹیکل کیا, اور فائنلی اب ان کی اگر آپ ایوریج دیکھیں تو ٹیسٹ میں 50+, او ڈی آئی میں 45+, T20 میں 45+. اس طرح کی ایوریجز آپ کو آج کل کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتی. اور جو ان کا اسٹرائک ریٹ ہے, جس طرح سے یہ کھیلتے ہیں, اس ورلڈ کپ کی بھی پہلی سینچری انہوں نے کی 150 رنز اگینسٹ انگلینڈ. تو جس طرح سے یہ کھیلتے ہیں, آئی تھنک, اور جس طرح سے جا رہے ہیں, 30 سال کے قریب جا کے ڈیبیو کیا. بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ تو کیریئر ختم ہو رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی, لیکن ابھی آپ 30 ایئرز میں پہلا میچ کھیلا, لیکن کیا کھیلا سر, مطلب نیوزی لینڈ کی طرف سے اور انگلینڈ کے اگینسٹ انہوں نے سکور کیا تھا. جتنے ان کے سال رہ گئے تھے ان کا بھی کھیل لیا نا, اس کے سارے رنز ایک ساتھ ہی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جناب کانوے کے ہم کہیں گے کنٹرول روم کو کہ ایک کلپ دکھائیں. ویسے میں نیوزی لینڈ کو بھی اور کانوے کو بڑا لک فارورڈ کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے سنڈے کو دیر از اے بگ میچ کمنگ اپ, نیوزی لینڈ اور انڈیا کا
मैच है वैसे कौन जीतेगा सर? ये तो न्यूजीलैंड के है ना। मैं भी न्यूजीलैंड का हूँ। अच्छा मैं भी न्यूजीलैंड की हूँ। अच्छा मैं तो नहीं, पंगा मतलब नहीं ये क्या बात हुई, मैंने कहा है तो न्यूजीलैंड नहीं, अपनी टीम पे रहना चाहिए आपको। मैंने तो सर आपको पहले नहीं, का कहा। अब्दुल्ला भी exactly, न्यूजीलैंड अब्दुल्ला तो का है, मेरे साथ अब्दुल्ला है। भी आपकी टीम का है शुरू से। वैसे तो अब्दुल्ला आपके लिए सिर्फ फर्स्ट 50 के क्लिप्स लेकर आए थे, लेकिन ये वो डबल सेंचुरी थी जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में अपने डेब्यू के ऊपर कॉनवे ने की थी। आई विश के जब 200 उसने किए थे वो वाला शॉट भी तुम इसमें डालते। सर असल में ये फुट इनिंग्स आपको पता है कि बहुत लंबी इनिंग्स थी, इन्होंने काफी इतना टाइम अब्दुल्ला के पास नहीं था। अब्दुल्ला ने नहीं कहा, टाइम यार, मेरे और काम पास भी था, करने जिंदगी में। टाइम मेरे पास था। मुझे पीछे से कंट्रोल रूम से कहा गया था कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। हाँ तो तू आखिरी रख लेता ना 50 यार। सर अब मैं क्या करूं? ये कंट्रोल रूम जो मसाइल क्रिएट करता है ना, ये राशिद साहब, ये मुकेश कुमार, ये सुधीर साहब, तुम मेरे से मशवरा करो इनको हैंडल करने के, मैं तुम्हें तरकीबें बताऊंगा। ठीक है। हाँ नेक्स्ट टाइम तुमने आखिरी 50 रखनी है। ठीक है, मैं आखिरी 50 जो डबल सेंचुरी इन्होंने करके सेलिब्रेशन की थी ना, मैं वो रखूंगा। भाई अब्दुल्ला बहुत मजा आया, कॉनवे, शकीब उल हसन और मोहम्मद नबी, तीनों जबरदस्त अमेजिंग क्रिकेट स्टोरीज हैं। और आज हमने अब्दुल्ला के साथ ये स्टोरीज आपके सामने इसलिए फीचर की साथियों कि हम आपको बताना चाहते थे कि जिंदगी में आपने कोई भी चीज अचीव करनी है, ये मत सोचिए कि आप तो बहुत ही कहीं दूर उफ्तादा इलाके में पैदा हुए हैं, आपके पास वसाइल नहीं है, आप किसी बहुत अमीर माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, आपके पास तो कुछ कोई कॉन्टेक्ट्स भी नहीं है कि आप कहीं पे पहुंच सके, कहीं जा सके। नहीं, आपके अंदर अगर पैशन है, ऑनेस्टी है, टैलेंट है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कॉनवे की तरह, शकीब उल हसन की तरह और मोहम्मद नबी की तरह नहीं रोक सकती। बिल्कुल। अब्दुल्ला थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं फाहद मलिक। और फाहद मलिक के लिए जो आपके पास सवाल हैं वो आप जल्दी से बताएं, हमें कहाँ बताएं जी? बिल्कुल जी, हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग हमें मैसेजेस करें, हमारा स्क्रीन पे नंबर तो आ रहा होता है, और नहीं भी तो अब तो आई एम श्योर आप लोगों के फ़ोन में सेव होगा राइजिंग पाकिस्तान के नाम से, तो आप लोग अपने मैसेजेस का सिलसिला जारी रखें, लेकिन प्लीज़ अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। आ गया गिला नहीं करना कि हमने आपका मैसेज नहीं ऐड किया। 0308893649। फहद मलिक आ गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो शर्ट के ऊपर जैकेट पहने, जैकेट ना पहने, कभी उतारते हैं कभी पहनते हैं, और पूछ रहे हैं कि जी कौन सी। हमने उनको कहा है जी, हमारी टीम ने कहा है कि नहीं फहद भाई, जैकेट के बगैर जो आपने शर्ट पहनी हुई है वो इतनी अच्छी लग रही है कि आप बगैर जैकेट के आए, लेकिन वो शर्ट जरा नजर आए। जी, लेकिन मुझे लगता है फहद आज किसी की सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, वो इस वक्त राशिद और फहद की एक बहस चल रही है कि विद जैकेट और विदाउट जैकेट। फैसला क्या होता है इस ब्रेक के बाद।